سیاستدان وہاں بھی پل بنانے کا وعدہ کرتے ہیں جہاں دریا ہی نہیں ہوتا۔ حتک عزت کا قانون پہلے سے موجود ہے تو نئے قانون کی ضرورت کیوں؟ پنجاب کا حتک عزت کا نیا قانون کیا ہے؟ ہنگامہ خیز کالم نگار محمد بلال غوری نے اپنے کالم کا آغاز ایک سیاستدان کی تقریر کی ان اہم باتوں سے کیا ہے جہاں پر قانون سازی صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں میں کس قسم کی قانون سازی کی توقع رکھوں؟ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ قانون سازی عوامی مفاد میں نہیں کرتے۔ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔ جتنے برے وقت سے آج صحافی گزر رہے ہیں، میڈیا گزر رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں۔ ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن پہ بالکل یقین نہیں رکھتی۔ جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ مجھے، نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ متذکرہ بالا خیالات تحریک انصاف کے کسی رہنما کی فکر پر مبنی ہو سکتے ہیں یا پھر کسی صحافی کی، یا وہ گوئی کا شکار ہوں گے، مگر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی اس تقریر کا اقتباس ہے جو انہوں نے 17 نومبر 2021 کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی جب پنجاب حکومت نے نہایت عجلت میں حتک عزت کا متنازع ترین قانون منظور کروایا تو نکیدہ خور شیف کا قول یاد آیا کہ سیاستدان پوری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ وہاں بھی پل بنانے کا وعدہ کر لیتے ہیں جہاں کوئی دریا ہی نہیں ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ بدل جاتے ہیں، نہیں جناب، لوگ نہیں بدل جاتے، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ نتھائل ماتھور نے کہا تھا کوئی بھی شخص بہت دیر تک اپنے چہرے پر کوئی چہرہ نہیں سجا سکتا، اور جب وہ بے نقاب ہوتا ہے تو لوگ متذبذب ہو جاتے ہیں کہ اس کا کون سا چہرہ اصلی ہے۔ ابراہم لنکن اس بات کو کچھ یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ کسی کے کردار کو بے نقاب کرنے کا یقینی طریقہ اس سے دشمنی پیدا کرنا نہیں بلکہ اسے بااختیار بنانا ہے، یعنی کسی کو جانچنا مقصود ہو تو اختیار اور اقتدار اس کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں اس کا باطن کیسے آشکار ہوتا ہے۔ حتک عزت کے قانون پر تنقید کی جائے تو محبان مسلم لیگ فوری طور پر فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ شخص فیک نیوز کا طرفدار اور افواہ سازی کا خواہاں ہے۔ فوراً یہ سوال داغ دیا جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یوں ہی لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی رہیں؟ قانون سازی دو دھاری تلوار ہوا کرتی ہیں، جس میں کوئی معمولی سکم رہ جائے یا کسی قسم کا ابہام پایا جائے تو اسے ظالم کے بجائے مظلوم کے خلاف بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی قانون بناتے وقت اس کے مندرجات پر ہر پہلو سے غور کیا جاتا ہے، مگر میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے جلد بازی میں حتک عزت کا جو قانون بنا دیا ہے اس کے نتیجے میں سگ بدستور آزاد رہیں گے، اور سنگ مقید جو گڑھا سیاسی مخالفین کے لیے کھودنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی زد میں آپ کے وہی رفقا اور کارکن ہی آئیں گے جو ابھی بڑھ چڑھ کر اس قانون کا دفاع کر رہے ہیں۔ حتک عزت قانون 2024 کے مسودے کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جسے لگے کہ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ حتک عزت کرنے والے کے خلاف کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے، یعنی شکایت گزار کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ساکھ کو حقیقی طور پر نقصان پہنچا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے اور اس کی حتک ہوئی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے لاہور میں زمینوں پر قبضہ کرنے کے الزام میں ایک شخص کو طلب کیا تھا جو منشا بم کے نام سے مشہور ہے۔ اگر وہ چاہے تو حتک عزت کا دعویٰ کر دے کہ اسے ایسا کیوں کہا گیا۔ ایک پیر صاحب جو پھونک مار کر مریضوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں اور بابا شف شف سرکار کہلاتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس بات پر کسی کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں کہ شف شف سرکار کہہ کر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا۔ بشرا بی بی کو مسلم لیگ نون کے کارکن جادوگرنی کہتے ہیں اور نرم الفاظ میں پیرنی کہا جاتا ہے تو یہ حتک عزت قانون کے تحت قابل گرفت ہے۔ ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ جس کے خلاف درخواست آئے گی ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے 30 لاکھ روپے ٹریبونل میں جمع کروانے ہوں گے۔ اصولاً تو یہ رقم شکایت کرنے والے سے وصول کی جانی چاہیے تاکہ اگر یہ الزام غلط ثابت ہو تو ازالے کے طور پر فریق ثانی کو ادا کی جا سکے۔ جب آپ عدالت میں دعویٰ دائر کرتے ہیں تو فلاں شخص جزوی رقم لینے کے بعد زمین، گھر یا پلاٹ دینے سے انکاری ہے تو عدالت درخواست گزار کو کہتی ہے کہ مقدمے کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے پوری رقم عدالت میں جمع کروائیں۔ مگر حتک عزت کے اس قانون میں مدعی کے بجائے ملزم سے زر ضمانت طلب کیا جائے گا۔ حتک عزت کے اس قانون میں اور بھی کئی مضحکہ خیز چکیں موجود ہیں، لیکن اصل بات قانون پر عمل درآمد کی ہے۔ حتک عزت کا قانون تو پہلے سے موجود ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 499 کے مطابق اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص زندہ یا مردہ، ادارے یا کمپنی کی عزت، معاشرے میں مقام، جائیداد، ساکھ کے بارے میں کوئی ایسی بات یا عمل جو تحریری
اشارتاً زبانی یا کسی بھی دوسرے طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچانے کی نیت سے کرتا ہے، ہتک عزت کے قانون کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر محض قانون بنانے سے بہتری لائی جا سکتی ہے تو 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 شامل ہونے کے بعد کسی فوجی ڈکٹیٹر کو آئین اور جمہوریت پر شب خون مارنے کی جرات نہ ہوتی۔